السلام علیکم. یہ سٹارٹ میں ہم نے آپ کو پش اپ سکھائے اور یہ پش اپس کے اوپر آج ایک مذاکرہ خیز صورتحال تھی کہ بین الصوبائی رابطہ کمیٹی یہ اس کے اوپر جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انٹرپرینیورشل کوآرڈینیشن کی، اس کے اندر یہ سوال اٹھ گیا کہ یہ ہمارے کرکٹرز جو ہیں یہ پش اپس کیوں کرتے ہیں. حالانکہ کسی بھی کھیل میں یہ جو پنجاب کے اندر کہتے ہیں ڈنڈ بیٹھک لگانا، وہ کھیلوں کا حصہ ہوتی ہے، کوئی ایسی معیوب چیز نہیں ہے، پارٹ آف دی گیم ہے. لیکن پوچھا گیا کہ کیوں، یہ ہم پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، کچھ کھلاڑیوں کو ساتھ لیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ پش اپس کرنا اور سلیوٹ کرنا کیا اس میں بھی کچھ جمہوری غیر جمہوری انداز ایسا ہے جس سے پریشانی پیدا ہوتی ہے. کوشچن آج ہوا ہے اس کے اوپر کمیٹی کے اندر، تو یہ ہمارا دوسرا حصہ ہوگا. لیکن پہلا حصہ ہمارا اس سے وہ زیادہ تھوڑا سا ایک لڑائی والی کیفیت پیدا ہوگی. عمران خان نے الزام لگایا شہباز شریف کے اوپر کہ جاوید صادق ان کے فرنٹ مین ہے، اس کی تصاویر انہوں نے جاری کی اور کہا کہ 15 ارب کی وہ اب تک اس مد میں پیسہ کما چکے ہیں ان کے فرنٹ مین بن کے، اور 26 ارب ٹوٹل انہوں نے پیسہ کمانا ہے. اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ابھی 8 بجے سے 1 منٹ پہلے تک ان کی پریس کانفرنس چل رہی تھی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ہر جاننے کا 26 ارب کا ہی نوٹس عمران کو دیں گے. تمام الزامات کی تردید کر رہے ہیں. حقائق کیا ہیں یہ ابھی انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے اندر تفصیل ہے کیا. ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں، یہ پلندہ ہے، یہ کچھ اس کے اندر چیزیں ہیں، فیکٹس ہیں. ہم پروگرام میں بات کریں گے تو کوشش کریں گے اسکرین کے اوپر ڈالیں بھی اور بتائیں بھی کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے پاس کچھ ایویڈنس ہے یا ہوا میں الزام لگا رہے ہیں. کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں اتنا بڑا پیسہ کما لیا جاوید صادق نے راتوں رات، اور 4-5 پروجیکٹس کا نام لے رہے ہیں، تو ایک شخص 4-5 پروجیکٹس میں اس کا رول کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں جو شرکا ساتھ پہلے ان کا آپ سے تعارف کروا دوں. جاوید صادق صاحب جن کے اوپر الزام ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. جاوید صادق صاحب ویری وارم ویلکم. یار محمد رند صاحب ہمارے ساتھ ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ ابھی بیٹھیں گے، دوسرے ٹاپک میں ہمیں ڈسکس کریں گے ان کے ساتھ. رند صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. وی ہوپ کہ پی ٹی آئی سے ان کے کوئی نعیم الحق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کے ترجمان، وہ ان الزامات کے حوالے سے اپنی پارٹی کی پوزیشن واضح کریں گے. نعیم الحق صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جاوید صادق صاحب آپ سے آغاز کروں گا. آپ فرمائیے کہ پہلے بیسک کوسچن سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے. شہباز صاحب سے کب سے تعارف ہے آپ کا؟ میں سر پہلی دفعہ تو شاید اس وقت ملا تھا جب یہ چیف منسٹر بن کے واپس آئے تھے اور چیف منسٹر بنے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ 2008 کی؟ 2008 کی بات ہے. 2008 سے جانتے ہیں؟ 2008 سے ان کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس حوالے سے آپ کا انویسٹمنٹ لائے ہوں یا شہباز صاحب سے رابطہ رہا؟ سر اس وقت جتنے بھی پروجیکٹس ہو رہے ہیں، میں نے بہت سارے پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کیا، لیکن اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنا تعارف پہلے کرا لوں. جی. میں 1998 میں زیڈ ٹی کو لے کر پاکستان آیا اور میں زیڈ ٹی جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے اس کا شیئر ہولڈر ہوں. آپ اس کے پارٹنر؟ میں اس کا شیئر ہولڈر. ٹھیک ہے. 7% زیڈ ٹی پاکستان کے میرے نام پہ ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اون کرتا ہوں اور میں نے زیڈ ٹی کو یہاں پہ ڈیولپ کیا. اس وقت سیمن، الکٹیل، ایرکسن، باقی کمپنیوں کی یہاں پہ منافلی تھی، اور زیڈ ٹی نے جو بھی رول پاکستان میں پلے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. میری کاوشوں سے زیڈ ٹی نے ایک سوئچ مینوفیکچرنگ کی فیکٹری بھی یہاں پہ لگائی تھی، جو بعد میں جب موبائل کمیونیکیشن آیا تو وہ آلموسٹ ریڈنڈنٹ ہوگی. یہ آپ کا تعارف ہو گیا. لیکن زیڈ ٹی کے شہباز صاحب کے ساتھ بھی مل کے کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو آپ نے پنجاب حکومت سے مل کے بھی کیے؟ سر زیڈ ٹی نے جتنے بھی پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کیا انفارچونیٹلی وہ مجھے نہیں ملے. وہ آپ کو نہیں ملے؟ وہ کوئی بھی پروجیکٹ ایک زیڈ ٹی نے سر پہلا پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کیا جہاں قائد اعظم سولر پارک میں پنجاب کی آئی پی پی ہے تو انہوں نے ای پی سی پہ وہ کانٹریکٹ دینا تھا. زیڈ ٹی نے پارٹیسپیٹ کیا اور ایک چائنیز کمپنی نے پارٹیسپیٹ کیا، وہ کام اس دوسری چائنیز کمپنی کو ملا، ہمیں نہیں ملا. کیا آپ قائد اعظم سولر پروجیکٹس میں ایز کنسلٹنٹ بھی پنجاب حکومت کے ساتھ مشاورت کا بھی کوئی رول ادا کرتے ہیں؟ بالکل میرا کوئی رول نہیں ہے، میرا رول صرف چائنیز کمپنیز کے ساتھ ہے. زیڈ ٹی کے ساتھ تھا لیکن ویسے آپ نے پنجاب حکومت کو اس کے اوپر کوئی ایڈوائزری سروس نہیں دی؟ بالکل ایڈوائزری سروس نہیں دی، اور میں دوسرا جو پروجیکٹ میں وہاں پہ کر رہا ہوں اس پر بھی آؤں گا. دوسرا پروجیکٹ کون سا؟ دوسرا پروجیکٹ یہ جب وہ پروجیکٹ پہلے ہمیں نہیں ملا اور اس کے بعد ہم نے میں انویسٹمنٹ لے کر آیا. زونرجی جو زیڈ ٹی کی ایک سبسیڈری بھی ہے ایک طرح سے، اس کے شیئر ان کے پاس، اس کی سبسیڈری ہے زونرجی نے. تو ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، فائنینسنگ ایگریمنٹ، کہ ہم یہاں پہ 900 میگا واٹ لگائیں گے. یہ اسی قائد اعظم سولر پارک کا ہی سولر پارک کے اندر 900 میگا واٹ 900 میگا واٹ لگائیں گے. آئی ایم پارٹ آف زونرجی. ہم نے اس کے لیے ایگریمنٹ سائن کیے پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف چائنا کے سامنے. دوسرا ہم نے فائنینسنگ ایگریمنٹ سائن کیا پرائم منسٹر آف پاکستان اور چائنیز پرائم منسٹر کے سامنے، جس میں زونرجی نے پیورلی انویسٹمنٹ لے کر آنی تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کا حصہ کتنا ہونا تھا؟ 900 میگا واٹ جو تھے. اس میں آپ کی پرسنٹیج کتنی تھی؟ آپ کی پرسنٹیج ہے نا، آپ زیڈ ٹی کے بھی شیئر ہولڈر ہیں. پروجیکٹ جب ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں اس میں کتنا پروفٹ آتا ہے. از اٹ ٹرو کہ آپ کی اس میں زونرجی والے پروجیکٹ کے اندر 7% کمیشن جو ہے وہ آپ کی تھی؟ ایبسولوٹلی رانگ. Absolutely wrong, and I want to tell you what is happening between us and the government of Pakistan. میرے پاس یہ ڈاکومنٹ ہے جو
میں نے حاصل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے. اس کے اندر سائنڈ کاپیز بھی ہیں, آپ کے بھی دستخط والی کاپیز بھی ہیں, آپ نے دیکھی ہیں؟ اس کے اندر قائد اعظم سولر پاور پروجیکٹ بہاولپور والا جو حصہ ہے, جو آپ والا حصہ ہے, یہ 7 to 11 بلین روپیز وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی ٹوٹل بنے گی 7% کمیشن کے حساب سے. سر 7% شیئر ہولڈر ڈز ناٹ مین دیٹ یو گیٹ 7% کمیشن. نہیں, سب میں 7% آپ کی شیئر ہولڈنگ نہیں دکھائی. میں آپ آگے چلیں گے تو اس میں اگر مجھے اجازت دیں, آپ کی کتنی ہے کمیشن اس میں بتا دیں, آن ایئر ہی پتہ چل جائے گا. کس کے لیے سر؟ جب یہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ سر میری پرسنٹیج اگر جو مجھے پروفٹ ملے گا, اٹ ول ناٹ بی مور دین 1%. It will not be more than 1%. It will not be more than 1%. So that is 150 billion rupees investment. Yes. 150 billion کا 1% mean 1.5 billion rupees. Yes. اوکے, فیئر انف, یہ ایک کا جواب ہو گیا. دوسرا کون سا پروجیکٹ ہے جو پنجاب حکومت سے کر رہے ہیں؟ بتائیے. ہمیں 300 میگا واٹ کا جو ٹیرف تھا ملا, 300 میگا واٹ ہم نے لگا دیے 300 میگا واٹ پاکستان کے گریڈ میں. یہ پیورلی انویسٹمنٹ پروجیکٹ تھا. 600 میگا واٹ کا ہمیں ٹیرف نہ ملا. وہ جو نیپرا ٹیرف اناؤنس کرتے ہیں وہ کسی کے لیے اسپیشلی نہیں ہوتا, وہ سب کمپنیز کے لیے ہوتا ہے. اپ فرنٹ ٹیرف تھا, ہم نے اپلائی کیا, انہوں نے نہیں دیا. وی فیل اگریوڈ, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. وی ہیو گون ٹو دا کورٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کوئک فائر رکھیں. اس کے علاوہ کون سا پروجیکٹ ہے جو پنجاب حکومت سے کر رہے ہیں؟ پھر میں نعیم صاحب سے جواب لینا ہے, انہیں میں پنجاب حکومت میں میرا کوئی پروجیکٹ میں نہیں ہے. نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پروجیکٹ جو ہے, کیا اس کے اندر بھی آپ کی کمپنی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے؟ سر اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے 3 کمپنیوں نے 3 جوائنٹ وینچرز نے پارٹیسپیٹ کیا, جس میں ہم بھی ایک تھے. آپ بھی ایک اس میں جوائنٹ وینچر ہیں؟ ہم بھی, ہمارا چائنا اسٹیٹ اور FW کا جوائنٹ وینچر ہے اس پروجیکٹ میں. اس میں چودھری منیر کی کمپنی بھی ہے, آپ اس کے حصے دار ہیں یا وہ ایک علیحدہ سے؟ نہیں سر, وہ دوسرا پیکیج تھا. وہ دوسرا ہے, چودھری منیر والا علیحدہ ہے. چودھری اسلام آباد کو انہوں نے بہت سارے پیکیجز میں ڈیوائڈ کر دیا. ٹھیک ہے. پیکیج 3 جو ہے وہ ٹرمینل بلڈنگ ہے جو FW اور چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن کر رہی ہے. اس میں آپ ہیں. وہ کتنے کا پروجیکٹ ہے ٹوٹل؟ وہ میرے پاس 25 ارب روپے لکھے ہوئے. وہ میرے خیال میں 20 بلین کا ہے. 25 بلین روپیز میرے میں لکھے ہوئے. 20 بلین کا. اس میں آپ کی پرسنٹیج از 1%؟ 1% اس میں آپ کی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. 25 بلین میں سے 1% آپ کو حصہ ملے گا. 20 بلین 20 کروڑ روپیہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ایک سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک آرفا کریم ٹاورز چائنا کنسٹرکشن, یہ بھی آپ اس میں حصے دار ہیں؟ میں اس میں حصے دار. وہ جو سر ایئرپورٹ کا پروجیکٹ تھا وہ پیپل پارٹی گورنمنٹ میں ملا تھا. یہ کب ملا تھا آپ کو؟ یہ سر مجھے ملا تھا 2011 2011 میں آپ کو ملا. یہ اس گورنمنٹ کو اس میں ایسا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور چودھری منیر والا کب ملا تھا؟ چودھری منیر والا سر وہ بھی اسی وقت ملا تھا. تو بیسیکلی پروجیکٹس اسی زمانے کے چلے آئے گیا تھا, کیونکہ یہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے ساتھ پنڈی کا حصہ بھی کافی لگتا ہے. جی. تو پنڈی والا علاقے میں حکومت شہباز صاحب کی تھی اس زمانے میں بھی. لیکن سر اس پروجیکٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, فیئر انف. نعیم صاحب کی طرف آ رہا ہوں. نعیم صاحب معذرت کے ساتھ 2 پروجیکٹس کی صرف اور لے لوں. آپ نے کہا کہ سافٹ ویئر پارک والا جو آرفا کریم ٹاور ہے اس میں بھی آپ؟ سر آرفا کریم پارک جو تھا اس کے لیے بھی انٹرنیشنل ٹینڈرنگ ہوئی, اس میں بھی آپ کی کمپنی ہے؟ اس میں میری کمپنی تھی. میری کمپنی لوسٹ. ایک اور پروجیکٹ رہ گیا, وہ بتا دیں. وہ پرویز الہی صاحب کے وقت میں تھا. وہ پرویز الہی کے وقت میں. ٹھیک ہے. ملتان سکھر سی پیک موٹر وے سیکشن, سر یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. یہ چائنیز فائنینسنگ کا پروجیکٹ ہے. You are also consultant in this project? I am not consultant in the project. I am director of the company. You are director of this company? I am director of China State Construction. You are director of China State Construction? I am executive director of China State Construction, and it is my job to go and solicit these projects. It's a 300 billion project. It is $3 billion. It is $30 billion contract. $30 billion. Yes, it is Chinese 29 point something. It is Chinese financing. Chinese had shortlisted 3 companies. China State was one of the companies. There was tendering which took place in NHA. We were the lowest company and we have got that job. So your commission in this project is going to be 5%? Not at all. نہیں. اس میں آپ کی کمپنی کا اتنا پروفٹ بھی شاید نہ ہو. اس میں since I am director and now I am the shareholder also, feel calculate کیا مجھے ملتا ہے. تو وہ آپ کو کیا ملے گا ایز شیئر ہولڈر؟ یو ہیو ٹو بی ٹرانسپیرنٹ, کیونکہ ڈائریکٹ ایلیگیشن ہے, یہ آپ کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. It has to be much less than, I think it will be about 25%, 0.25%. 0.25% اس پروجیکٹ کا جو which is a $30 billion project. And that may be in the end if it comes to that. It's a total $30 billion project. 30 billion کا. تو اس کا 0.25 آپ کو ملے گا. تو ڈائریکٹر کی سیلریز اور پرکس کے علاوہ No. یہ شیئر ہولڈر کی Sir, this may be the profit that I may get toward that. It's may be the profit. نعیم الحق صاحب, آپ نے وضاحت کے ساتھ ان کے جوابات سن لیے. اب آپ کا الزام یہ تھا کہ اس میں ایز اے فرنٹ مین ایکٹ کیا ہے. انہوں نے چاروں کمپنی میں اپنی پوزیشن ٹرانسپیرنٹلی سامنے رکھ دی ہے. اب آپ کا الزام کیا ہے اس کی وضاحت کر دیجیے. ڈاکومنٹ اسکرین کے اوپر ہیں. جی دیکھیں, میں پہلی دفعہ ان کی باتیں سنی ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ جاوید صادق صاحب نے اپنی ان کے جو شریف فیملی سے تعلقات ہیں ان سے ناجائز فائدہ اٹھا کر
یہ جو انہوں نے ابھی آپ کے سامنے جو سوالات کے جواب دیے ہیں، اتنے کمیشن پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک انڈیویجول کو نہیں بنے. انہوں نے جو ایگریمنٹ سائن کیے ہیں، ان کی لمیٹڈ کمپنی بھی نہیں ہے، وہ ایک اور اس کا نام مجھے سب یاد نہیں آ رہا کیونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں. وہ ایک ایسی غالباً ان کی سول پروپریٹرشپ ہے، اس میں نہ کوئی آڈٹ ہوتا ہے، نہ کوئی ریٹرن فائل ہوتے ہیں اس کے. وہ کون سی کمپنی ہے جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے اور اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ بلینز آف ڈالر کے پروجیکٹ سائن کر رہے ہیں؟ ایسی کون سی کمپنی؟ انہوں نے اس کے بہاف پہ جو سائن کیے ہیں، جو ایگریمنٹ ہم نے پرووائڈ کیے ہیں، مگر میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کوئی ایسی کمپنی ہے صادق صاحب؟ سر میری کمپنی ہے بزنس کنٹرول سولوشن، جس کی میں ٹیکس دیتا ہوں. جتنی بھی مجھے پیمنٹس ہوتی ہیں وہ ود ہولڈنگ ٹیکس میری کمپنیز کاٹتی ہیں. ایف پی آر کے ساتھ سب سارا ریکارڈ ہے. اس کا آڈٹ نہیں ہوا کبھی؟ اس کا ہمیشہ آڈٹ ہوتے ہیں، ہمیشہ پیسے دیتے ہیں. بزنس سولوشنز، بزنس کنٹرول سولوشن، بزنس کنٹرول سولوشنز. جی نعیم صاحب. نہیں، وہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس وہ تو سب ساری دنیا میں رواج ہے. ہم چاہیں گے کہ ان کی اس کمپنی کا آڈیٹڈ اکاؤنٹس اویلیبل ہوں، اگر ہیں. ہم چاہیں گے کہ وہ تمام پروجیکٹس جو پچھلے 8 سال میں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے مختلف کمپنیز کو دیے ہیں ان کو آڈٹ ہو، کیونکہ آج تک آڈٹ نہیں ہوا ہے. یہ جو تمام کمیشن ہوتے ہیں، ان کی جو تفصیلات ہیں وہ آڈٹ میں نکلیں گی. اور ہمیں شہباز شریف صاحب آپ کو 26 ارب کا ہٹانے کا نوٹس عمران خان کو دینے جا رہے ہیں، کیا جواب دیں گے اس کا؟ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ شہباز شریف صاحب ہمیں عدالت میں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ عدالت میں پہنچ کر جو ہمارے جو اس حوالے سے ہم جو تجاویز پیش کریں گے اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں آگے بڑھنے کا راستہ یہی ہے. انہوں نے تو صرف 4 پروجیکٹ بیان کیے ہیں، مگر شہباز شریف صاحب کے اور بھی بے شمار کمپنیز ہیں جس میں ہو سکتا ہے جاوید صادق صاحب کو خود نہ انوالو ہوں. مگر میں یہ ضرور معلوم کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص جو چند سال پہلے ہی پاکستان آیا، اس نے اربوں روپے کے کمیشن کے جو انہوں نے ابھی خود میں نے سنا آپ کے پروگرام میں، ایک شخص جس کا کوئی اس حوالے سے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، صرف اپنے شریف فیملی سے تعلقات کی وجہ سے. اور ہم نے تصاویر ریلیز کی ہیں، ہر میٹنگ میں یہ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ یہ موجود ہوتے ہیں، سائن کرتے ہیں. تو یہ شکوک و شبہات اور معاف کیجیے گا، ہمارے پاس اور بھی مزید اطلاعات ہیں، انشاءاللہ وہ ہم عدالت میں ضرور. اچھا نعیم صاحب ایک منٹ دیجیے گا، کیا یہ جو 4 منصوبے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ پنجاب حکومت سے کر رہے ہیں؟ سر پنجاب حکومت نے مجھے 3-4 پروجیکٹ کے لیے انوائٹ کیا اور کوئی بھی پروجیکٹ اس میں مجھے نہیں ملا. ان 3-4 منصوبوں کے علاوہ کسی 3-4 اور پروجیکٹ میں آپ کو کوئی بھی پروجیکٹ اور نہیں ملا؟ یہ 4 ٹوٹل منصوبے ہیں جس میں آپ کہاں تھے؟ یہ 4 منصوبے ہیں جو پنجاب حکومت کا ان میں سے کسی سے تعلق نہیں. یہ جو بھی تعلق ہے وضاحت اس کی آپ نے کر دی ہے. یہ 4 منصوبے ہیں جس پہ آپ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی پروجیکٹ میں نے پارٹیسپیٹ کیا میں نے لوز کیا. کیا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی منصوبہ کر رہے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت اس کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں. یہ 4 منصوبے ہیں، اس کے علاوہ کوئی منصوبہ؟ اس کے علاوہ کوئی بھی پروجیکٹ نہیں. یہ حتمی ہے. اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی آڈیٹڈ ریٹرنز جو ہیں وہ ہمیں پبلک کریں تاکہ یہ کنفیوژن دور ہو. آڈیٹڈ ریٹرنز پبلک کریں گے؟ بالکل کروں گا. کب؟ کل دے دیں گے؟ 1-2 دنوں میں کر دوں گا. 1-2 دنوں میں کر دیں گے. نعیم صاحب یہ آڈیٹڈ ریٹرنز پبلک کر لیں، آپ کے الزامات کی پوری کاپی میرے پاس ہے پلندہ، تو میں آپ کی جماعت کو دوبارہ دعوت دوں گا کہ جواب دیں، کیونکہ وہ ولنگ ہے کہ اپنی شفافیت کا مظاہرہ کریں. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ نعیم الحق صاحب، نعیم الحق صاحب کو شاید آواز نہیں جا رہی ہماری، وہ ٹریول کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ان کو لائن ڈراپ کر دیں. جی نعیم صاحب کو. جی نعیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں ان کی کمپنی کیونکہ رجسٹرڈ نہیں ہے، جہاں تک میرے علم ہے پاکستان میں ان کی کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہے، اور تو آڈیٹرز کے لیے شاید یہ پتہ لگانا مشکل ہو کہ ان کی اس کمپنی کے کہاں کہاں اکاؤنٹس ہیں. مگر جو اگر ایک ان کا مین اکاؤنٹ لاہور یا کہیں اور ہے، اس کی آڈیٹر ضرور رپورٹ دے دیں گے. مگر ایک تفصیلی آڈٹ ان تمام پروجیکٹس کا جس میں ان کا نام آیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ صرف جاوید صادق صاحب اکیلے ہی نہیں ہیں، اور بھی بے شمار لوگ ہیں جو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے بزنس معاملات میں ان کی معاونت کرتے ہیں. ہم چاہیں گے ایک مکمل آڈٹ ہو. اور آپ کو صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا ندیم کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پچھلے ہفتے جو شائع ہوئی ہے، 502 ارب روپے کے انہوں نے گھپلے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں حکومتی اکاؤنٹس میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے لائی جائیں تاکہ بالکل ٹھیک ہے. نعیم صاحب جب یہ اپنے ریٹرنز پبلک کریں گے، پرسوں کہہ رہے ہیں کر دیں گے 2 دنوں میں، تو پھر میں آپ کی جماعت سے اس کا موقف چاہوں گا کہ دیں. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب PMLN سے بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے ان کی آپس کی لڑائی میں آپ سے جواب نہیں مانگوں گا، کیونکہ اٹ از بٹوین PTI اینڈ جاوید صادق صاحب اینڈ میاں شہباز شریف. آپ لوگ شاید تفصیل سے واقف نہیں ہو، لیکن اوور آل جو کرپشن کے حوالے سے انہوں نے لاسٹ پوائنٹ اٹھایا، ایڈریس کرنا چاہیں تو اٹ از یور چوائس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے CM پنجاب جناب شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے
بڑی تفصیل سے بات کی ہے اور انہوں نے اس میں اعلان کیا ہے کہ میں عمران خان صاحب پہ 26 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کر رہا ہوں، اور باقاعدہ ایک عدالتی جو ایک کارروائی ہوتی ہے جس کا انہیں استحقاق ہے، اس کی طرف وہ جا رہے ہیں. اور اس میں انشاءاللہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت سے کروا رہی ہے جب سے انہوں نے دھاندلی کے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے تھے. اس وقت بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا تھا، اور آج تک ہر معاملے میں ان کا دودھ اور پانی، لیکن آج تک کوئی ثابت نہیں ہو سکا. میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنی ہماری جو سیاست اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب سیاسی جماعتیں سیاسی مخالفت میں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستان کو، پاکستان کی عزت کو، وقار کو، اس کو بھول جاتی ہیں. اس سے پہلے ابھی انہی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے، انہوں نے ہمارے ایک انتہائی بہترین دوست ملک کے سفیر کو جھوٹا قرار دے دیا، جو میرا خیال ہے پاکستان کی سفارتی تاریخ میں کبھی یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ، اور وہ بھی آپ کا بہت ایک پرانا اور دیرینہ دوست ہو، سی پیک کے حوالے سے کہ جی مجھ سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب کچھ میں کہوں گا کہ سی پیک میں کوئی بھی لڑائی ڈالنے سے پہلے ہمیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے، شفافیت بھی رہنی چاہیے تاکہ سوال نہ اٹھے، مکمل شفاف ہونا آگے نہیں میں لڑائی بھی نہیں ڈالنی چاہیے. سفارتی آداب کے تاریخ میں یہ بات آج تک نہیں ہوئی. رند صاحب آپ اور آخری پوچھا نہیں، آخری ایک جملہ میں بتا دوں، ایک جملہ بولیں، ایک جملہ بولیں، آخری ایک جملہ بولنے دیں، گفتگو تہذیب کے دائرے بالکل اسی طرح ہو رہی ہے. پانی کر کے میرے بہت ایک جملہ محترم دوست ہیں، اس لیے دوسری جو ابھی بات ہوئی ہے جی، جس طرح کہ ابھی بات کر رہے تھے صادق صاحب، اب جو ان کے پروجیکٹس ہیں یہ اب دیکھیں کہ یہ پچھلے ادوار کے چل رہے ہیں. اس کی وضاحت انہوں نے دے دی ہے، اس پہ ٹائم نہ لیں پھر بریک قریب آ جائے گی. لیکن آپ رند صاحب اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک چائنا کا پروجیکٹ وہ پاکستان کی ترقی کا ہے، اپنی انویسٹمنٹ کو کیوں داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک چودھری صاحب نے ابھی جو ذکر کیا کہ پچھلے 3.5 سال سے PTI ان پہ ایلیگیشن لگا رہی ہے. ہم نے پہلے دن سے جو ایلیگیشنز لگائے، ہم نے کہا فیک الیکشن ہوا ہے، داندلی ہوئی ہے. صرف اس کیس پہ کرپشن پہ رہ جائیں تھوڑا سا، میں ایک سین اسی کی طرف آ رہا ہوں. وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اس لیے ان کو مجھے مارجن دینا پڑے گا کہ وہ اپنے آپ کو شفافیت دکھانے پہ مادہ. میں جواب دوں گا. یہ جیسے آپ کو میں نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے، میں ٹریول کر رہا تھا، آپ نے مجھے بلا لیا، تو اس گفتگو کو میں نہیں کروں گا. ہم نے ہر چیز پہ جو بات کہی ہے اس کو ہم نے پروف کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ آنے والے دن میں جو 4 ہم نے حلقے کہے تھے وہ بھی ہم نے پروف کر دیے. آج تک جس چیز پہ ہم نے بات کی ہے اس کو پروف کیا ہے. اور مجھے یقین ہے صادق صاحب جب اپنی تفصیلات پبلک کریں تو آپ کی جماعت سے باقاعدہ موقف اس کے اوپر آنا چاہیے، اور اگر یہ درست چیزیں ہوں، آپ غلط کہہ رہے ہو تو آپ کو صاحب بیک اگر ٹریک کر اپنا دینا دینا چاہے تو نہیں ملک صاحب اس کو جواب دیں گے، بات کرنا چاہے موسٹ ویلکم. مگر جہاں تک ان کا تعلق ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ PTI نے جو بات کہی ہے اس کو پروف کیا ہے، اور دنیا نے دیکھا ہے، پوری پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں نے دیکھا ہے کہ PTI کے جتنے الزامات تھے آج تک سارے سچ ثابت ہوئے. جاوید صادق صاحب، اس سے پہلے ہم بریک لیں، آپ اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. سر میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میری ذاتی پوزیشن جی اور جو میری کمپنیز ہیں جن کا یا میں پارٹنر ہوں یا میں ڈائریکٹر ہوں یا میں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، ان کی پوزیشن کلیئر ہونی چاہیے. بالکل صحیح. میرے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ بڑے آپ کے سامنے. پنجاب میں ایک میں نے بولا کہ EPC کانٹریکٹ تھا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی، اس میں قائد اعظم سولر پارک میں، وہ مجھے نہیں ملا. اس کے بعد ان کا سیف سٹی کا پروجیکٹ تھا، اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا، وہ مجھے نہیں ملا. اس کے بعد رنگ روڈ کا پروجیکٹ تھا جس میں نے پارٹیسپیٹ کیا، وہ مجھے نہیں ملا. تو پنجاب میں مجھے کوئی پروجیکٹ نہیں ملا، اور اگر میں کسی کے لیے کام کر رہا ہوتا یا میری کمپنی کسی کے لیے کام کر رہی ہوتی تو یہ پروجیکٹ ملتے نہیں. لیکن آپ کو مل بھی گئے نا اس میں. سر ان میں سے کوئی پروجیکٹ نہیں. وہ زونرجی والا آپ کو مل گیا. زونرجی کا پروجیکٹ ٹیرف نیپرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے وہ دیا، اور اب ہم کورٹ میں ہیں. قائد اعظم سولر پارک کے اندر ہی آپ ایک 900 میگا واٹ والے پروجیکٹ میں، جس میں 300 میگا واٹ آپ لگا رہے ہیں، 600 میں آپ کو وہ نہیں ملا ٹیرف، اس کے اوپر آپ کورٹ کے اندر ہیں. پھر آپ عرفہ کریم ٹاور والے میں، سر اگر مجھے اور اس کے علاوہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کا آپ کا وہ جو آپ نے بتایا 3rd فیز ہے اس کے اندر ہے، اور چوتھا آپ نے بتایا کہ سکھر ملتان یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر ہے. یہ 4 پروجیکٹس ہیں جو آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو اس کی آپ کیونکہ یہ پرانا پروجیکٹ ہے، ان کو کب ایوارڈ ہوا ہے پروجیکٹ؟ وہ ڈیٹ کون سے والا؟ یہ جو ایئرپورٹ والا ہوا ہے. سر ایئرپورٹ کا پروجیکٹ ہمیں ملا 1 فیبرری 2011 میں. اچھا 1 فیبرری میں جی سر. اور سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارٹ ہے پارک ملا 25 اگست 2007 کو. 2011 نا 2007 کو. جی سر. میری ریکویسٹ یہ سر آپ لوگوں کی آپس کی جو پالیٹکس کی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. میری بھی اپنی ایک عزت ہے اور میری کمپنیز کی بھی ایک ریپوٹیشن ہے. میں چائنیز کمپنیز کے ساتھ کام کرتا ہوں جو بڑا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں یہاں پہ. زونرجی کی $1.5 بلین کی انویسٹمنٹ تھی. گورنمنٹ آف پاکستان کا اناؤنس ٹیرف تھا.
وہ ٹیرف ہم نے ایکسیپٹ کیا, 300 دیا, اور باقی چیزوں کے لیے ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہمارے فیور میں. اسلام آباد ہائی کورٹ has given a decision in our favor. They have referred the case back to NEPRA for reconsideration. اچھا, اس میں جاوید صاحب آپ نے اگر مجھے سر کوئی سپورٹ کر رہا ہوتا تو یہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا. I want to clarify one more thing. ہم لوگ پنجاب میں زیادہ جاتے ہیں. I have been very frequently meeting Chief Minister. اور چائنیز کمپنیز بھی جا کے جاتی ہیں because we feel we get a lot of facilitation over there. I as a director of China State Construction, or I as a shareholder of ZTE, or as a partner of Zonergy, I am responsible for developing businesses and I will go anywhere and with any government that I get business. ایک لاسٹ کویسچن, کیونکہ مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کے لیے بےقرار ہو رہے ہیں, مجھے آپ کو اس پہ خداحافظ کہنا ہے. کوئی شریف فیملی یا پنجاب گورنمنٹ کا کوئی اور بھی ایسا اہم کرتا دھرتا ہے جو بزنس پارٹنر ہو آپ کے کسی پروجیکٹس کے اندر؟ کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں. ان کے فیملی میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کے کسی کاروبار میں, کسی بزنس میں جس کی شیئر ہولڈنگ ہو یا جوائنٹلی آپ نے پروجیکٹ لیا ہو؟ سر ان کمپنیز کو تو میں پارٹنر ہوں. آپ پارٹنر؟ میں پارٹنر ہوں, لیکن ان کے ساتھ کسی میں شراکت داری نہیں؟ کسی کے ساتھ لیکن نہیں. کسی کے ساتھ نہیں. سر آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ پھر پروجیکٹ مجھے ملے کیوں نہیں؟ جی, 4 آپ کے پاس ہیں بھی, اگر 3 نہیں ملے تو 4 ہیں بھی. ایک 2007 کے, ایک 2011 کے, 2 سی پیک. 2011 والوں میں 2 سی پیک کے, سن لیں, 2 سی پیک کے پروجیکٹ, 2 سی پیک وہ تو ابھی اناؤنس ہوئی ہے. اور ایئرپورٹ والے پروجیکٹ جو ہے اس میں سی ایم پنجاب شہباز شریف تھے. ایک انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہے جس میں ہم انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں, وہ ہمارے پیسے. سی پیک کے 2 کون سے ہیں؟ ایک تو سکھر ملتان, ایک سکھر ملتان سیکشن ہے موٹر وے کا جو چائنیز فائنینسنگ ہے, گورنمنٹ آف چائنا نے ہمیں نامینیٹ کیا, اور دوسرا قائد اعظم سولر پارک. قائد اعظم سولر 900 میگا واٹ. ایک سوال کر سکتے نہیں, اس کو ہم کلوز کریں گے. نہیں, ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ. کیا یہ چائنیز گورنمنٹ نے ہمیں ایڈ دیا ہے, یا یہ میں صرف ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ لون ہے اور سافٹ لون ہے یا کس شکل میں, بتائیے, یا یہ ایڈ میں آیا ہے؟ بتائیے. کیونکہ یہ سافٹ لون, یہ سافٹ لون ہے. یہ پیسے کتنے عرصے میں ہم نے واپس کرنے ہیں؟ سر اس کا مجھے پاکستان کے عوام کے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ سافٹ لونز ہیں, آپ پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, باقی اس سے زیادہ آپ وضاحت نہیں دینا چاہیں گے؟ سر اس سے زیادہ میرا انٹرسٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جاوید صادق صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور نعیم الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, ان کا بھی شکریہ. یہ سیگمنٹ ہم یہاں ختم کریں گے, اور دوسرا سیگمنٹ پش اپس کرکٹ میں وہ اچھی چیز ہے یا وہ کوئی ایسی چیز ہے جو جمہوری اور غیر جمہوری انداز میں بیان ہو رہی ہے, اس کے اوپر ہم بریک کے بعد بات کریں گے. ایک شارٹ بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم. آج پش اپس کے اوپر کرکٹ میں کیوں پش اپس لگائے گئے اس کے اوپر لڑائی ہو گئی. انگلینڈ کے اندر پاکستان نے جب سیریز جیتی اور پاکستانی کھلاڑیوں نے اچھا پرفارم کیا تو مصباح نے سب سے پہلے سینچری بنائی. اس نے پش اپس کیے, گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے سلوٹ لگایا, اور اس نے کہا کہ کیونکہ مجھے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ دی گئی تھی, فٹنس تھی, تو ان کے شکریہ کے اظہار کا یہ طریقہ تھا. بعد میں ٹیم جیتی تو ٹیم نے جیت کے بھی وہی جیسچر دکھایا. اسکرین پہ فوٹیج بھی اس کی ڈالیے گا جی. اس کے اوپر جب کمیٹی کے اندر اعتراضات اٹھائے گئے تو وہ ہمارے لیے ایک اچنبے کی بات تھی کہ ایک کھلاڑی جو ہے وہ اگر پش اپس لگا رہا ہے تو اس میں ایسی معیوب بات کیا ہے, کیا اس نے وہاں کوئی ایسی چیز کی جو سپورٹس کی اسپرٹ سے ہٹ کے. تو رانا افضل صاحب اور نذیر صاحب, چودھری نذیر صاحب, دونوں نے سوالات اٹھائے تھے. رانا نذیر صاحب سے ہم نے ایک چھوٹا سا انٹرویو ریکارڈ کیا جس کے اوپر ہم جاوید میانداد صاحب, محسن خان صاحب, ان سے جواب لیں گے. رانا افضل صاحب سے پہلا ہمارا سوال تھا کہ پش اپس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے کیا, وجوہات بتائیے. تو ان کا جواب دیکھیں, آج قائمہ کمیٹی کی میٹنگ تھی اور پاکستان کرکٹ بورڈ آیا ہوا تھا. انہوں نے اپنی کرکٹ کے حوالے سے جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں بات کرنی تھی, اور نجم سیٹھی صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو بڑے لائٹر موڈ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک میچ آپ جیتے اور وہاں آپ نے پش اپس کی, پھر وہ میچ آپ ان سے ہار گئے, پھر آپ نے پش اپس نہیں کی. اب آپ ویسٹ انڈیز سے کافی سارے میچ جیت گئے ہیں, پھر اب آپ نے پش اپس نہیں کی. تو کیا یہ کوئی پالیسی تھی یا اسے وہاں پہ آپ کوئی میسج دینا چاہ رہے تھے, کیا وجہ تھی؟ تو وہ ایک لائٹر وین میں وہ بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے کیپٹن تھے انہوں نے وہاں پہ فیلڈ میں ہی کوئی ڈیسیشن لیا کہ ہم پش اپس کریں گے, اور اس کے بعد وہ معاملہ نہیں ہوا. اور ہماری طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کہا ہو کہ پش اپس کریں. لیکن رانا صاحب, کوئی کھلاڑی جو ہے ڈنڈ بیٹھک پنجاب میں, تو آپ کو پتا ہے یہ سارے کھلاڑی جو ہے ڈنڈ بیٹھک کو اس کا حصہ سمجھتے ہیں, تو اس نے پش اپ لگائے, تو ایسی اس میں معیوب بات آپ کو کیوں لگی؟ ایتھلیٹکس میں, باقی گیمز کے اندر, پہلوانی میں تو چلو تھا ہی سر. اعتراض تو نہیں کیا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں لگائے,
میں نے پوچھا کہ اس کے اوپر آپ کی کیا پالیسی ہے، اور ایک دفعہ لگا دیے بعد میں نہیں لگائے تو کیا اس میں کوئی خاص میسج تھا؟ مجھے ویسے فرینکلی اسپیکنگ وہ میچ میں دیکھ بھی رہا تھا اور اس وقت لائیو میں نے دیکھا پش اپس کرتے ہوئے، تو کرکٹ کے حوالے سے مجھے نہیں اچھا لگا۔ کیوں اچھا نہیں؟ کیونکہ اس میں گراؤنڈ کے اندر پش اپس کرنا کوئی غیر جمہوری طریقہ تو نہیں ہے؟ غیر جمہوری تو کرکٹ اسپورٹس کے اندر غیر جمہوری نہیں ہوتا، لیکن پوری ٹیم کا لائن اپ ہو کے پش اپس کرنا، اور وہ کوئی برنک مین شپ کا میسج ہے، کوئی ہیوملٹی کا میسج نہیں ہے کہ آپ جیت جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ہمبل ہوتے ہیں، وہ کوئی برنک مین شپ کا میسج تھا، کیونکہ پھر آپ میچ ہار بھی جاتے ہیں، اگلا میچ جب آپ ہارتے ہیں تو پھر آپ کی پش اپس کدھر گئے؟ ویسے یہ برنک مین شپ والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی جی، کیونکہ کوئی ایسے جارحانہ انداز نہیں ہے، آپ جیت کی خوشیاں مناتے ہیں، ہار کے آپ ڈنڈ بیٹھک یا خوشیاں نہیں مناتے کہ ہم ہار گئے۔ خوشیاں منانے کا ایک نیا انداز تھا جس سے مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ ایک میرا خیال اس کے اوپر کامنٹ ہم اپنے کھلاڑی جاوید میاں صاحب اور ہمارے ساتھ ہیں محسن حسن خان، دونوں سے لے لیں، پھر اس میں اپنے جو ہمارے پولیٹیشین ساتھی ہیں ان سے جواب مانگیں گے۔ جاوید میاں صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، اور محسن بھائی آپ کو بھی خوش آمدید۔ جاوید صاحب پہلے آپ فرمائیے گا، پش اپ لگانا کیا بہت بری بات ہے؟ نہیں دیکھیں، مجھے تو یہی سمجھ نہیں آئی کہ اس چیز پہ بات کیوں گئی، کیونکہ لازمی بات ہے کہ دیکھیں اگر ماں باپ ہوتے ہیں، ایک بچہ اگر کچھ کام کرتا ہے تو وہ اپنا کریڈٹ جو ہے ڈیفینیٹلی ان دی اینڈ وہ ماں باپ فیملی کو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھیں جب یہ پاکستان ٹیم کی جو پرابلم رہی تھی وہ رہی تھی فٹنس پرابلم رہی تھی، رائٹ؟ اس کے بعد آپ نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو پھر اکیڈمی میں بھیجا، مجھے یاد ہے کہ ایبٹ آباد میں ان کے ٹریننگ ہوئی، سب کوئی اس کو بہت اچھی چیز تھی، مطلب ایک چیز اچھی ہوئی ہے، اور پاکستان کا جو پلیئر تھے ان کے جو اپنا فٹنس لیول آپ دیکھیں بہت اوپر گیا، آج بھی ہے۔ آج حالانکہ وہ کیا بولتے ہیں ابو دھابی میں اور دبئی میں وہاں پر میچ کھیل رہے ہیں، ہیٹ میں کھیل رہے ہیں، مگر فٹنس لیول جو ہے بہت، تو اسپورٹس میں فٹنس لیول نمبر 1 پہ ہوتا ہے۔ تو اگر انہوں نے ایک اچھا گیسچر، ساری ٹیمیں دنیا میں آج کل کچھ نہ کچھ ضرور کری، آپ نے دیکھا کہ ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز جیتا انڈیا میں تو انہوں نے ایک سانگ کیا، انہوں نے گانا، تو لوگ اپریشیٹ کرتے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں تھی۔ تو پش اپ انہوں نے ایک سلوٹ کیا، ایک یعنی کہ گیسچر دیا کہ ہمیں جس جگہ تھے ہمیں وہاں سے اتنا فائدہ ہوا اور ہم جیتے، تو یہ ایک اچھی چیز تھی۔ آئی ڈونٹ نو اس کو کیوں مطلب بین کیا گیا، منع کیا گیا۔ مجھے تو کچھ خبریں ملی ہیں کہ جیسے ابھی منسٹر صاحب وہ بتا رہے تھے کہ یہ پہلے ہوا اور اس کے بعد نہیں کیا، مجھے لگتا ہے وہاں ان کو بولا گیا ہے کسی کو کہ تم یوں نہیں کرو، یوں نہیں کرو۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی بات تھی جو اس کو سٹاپ کیا جاتا۔ درست ہے۔ اچھا محسن صاحب آپ سے بھی اس سے سوال ہو جائے، اس کے اوپر پہلے یہ بھی خبر تمام اخبارات میں چھپی، ابھی ڈان کی ویب سائٹ پہ ابھی بھی یہ خبر ہے کہ بورڈ نے وہاں کہا میٹنگ کے اندر کہ ہم نے پہلے یہ کھلاڑیوں نے کیا لیکن اب انہیں منع کر دیا کہ اب نہ کریں، لیکن بعد میں ڈینائل آئی نجم سیٹھی صاحب کی جانب سے بھی، اور رانا افضل صاحب نے بھی کہا کہ ایسی پابندی بندی کی کوئی بات ہم نے نہیں کی، دونوں نے ڈینائل کی ہے۔ لیکن جیسے جاوید میاں کہہ رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ کھلاڑیوں کو کہا گیا ہے کہ اب یہ آپ جیسچر مت دیں، کیا اس میں بہت بری چیز ہے پش اپس لگانا؟ ندیم بھائی بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا دیکھ کے۔ ایک کھلاڑی دیکھیے، جب وہ آپ نے بھی جیسے بات میں جواب میں ان کے کہا تھا، رانا صاحب جو کہہ رہے تھے جیت کے ہی آدمی سیلیبریٹ کرتا ہے، ہار کے سیلیبریٹ نہیں کرتا، کہ دوسری ٹیمیں تو بڑی بڑی حرکتیں کرتی ہیں، کوئی ڈانس کر رہا ہے۔ انگلینڈ ٹیم میں تو وہ حرکت کی تھی جیتنے کے بعد آسٹریلیا کے خلاف کہ میں اس کو ٹی وی پہ کہہ بھی نہیں سکتا۔ پاکستانی پلیئرز اگر جیت کے پش اپس کر رہے ہیں، کیپٹن کر رہا ہے، تو اپنی جو ٹریننگ اس کو ملی ہے، جو اس کے جوڑ میں یہ ایک بات کہی تھی کہ جو پاکستان میں کیمپ لگایا تھا آرمی نے اس کا ٹریننگ کا، یہ بھی میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ فوجیوں کی طرح تیار نہیں کر رہے ہوں گے، ان کو فوجی تو پتھر کے لوہے کی طرح ہوتے ہیں، ان کو کرکٹ کے حوالے سے بڑی زبردست ٹریننگ کی ہے جو اس کے رزلٹ شو کر رہے ہیں۔ یہ ٹیم میرے ساتھ رہی ہے جب میں کوچ تھا تو اس میں فٹنس پرابلم تھی، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں فٹنس پرابلم نہیں ہے۔ ندیم بھائی مجھے یہی بات کہتے ہوئے افسوس ہے، خدا کے واسطے کرپشن کی طرف دھیان دیں۔ آپ اس کی ٹیم کے پش اپس کے اوپر جیتنے کے اوپر آپ وہ کر رہے ہیں، آپ نے کرکٹ بورڈ میں ٹینٹڈ لوگ بھرے ہوئے ہیں، کوچز آپ نے ٹینٹڈ رکھے ہوئے ہیں، آفس میں آپ کے ٹینٹڈ لوگ ہیں، پلیئرز آپ ٹینٹڈ کھلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا امپریشن آپ دنیا کو دینا جا رہے ہیں۔ کرپشن سے بازار
کھلا پڑا ہے یہاں پہ, یعنی کہ ہم بدنام ہو کے رہ گیا ہے پاکستان اور پاکستانی دنیا محسن بھر صاحب میں. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بہت بڑی کرپشن ہے جو اس وقت کرکٹ بورڈ کے اندر ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کے اوپر کافی کنٹروورسی رہی ہے, کرپشن کا ایشو آپ اٹھا رہے ہیں, بہت کرپشن ہے کرکٹ کے اندر. ہاں دیکھیے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتے رہے ہیں, پاسٹ میں بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن دیکھا جاتا ہے کہ کون سوٹیبل ہے, اور کرپشن ہے. مجھے 3 دفعہ آفر ہوئی ندیم بھائی کرکٹ اس سیٹ اپ میں جانے کی, میں نے کہا نہیں جی میں معافی چاہتا ہوں, میں ان ایسے ٹینٹڈ لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. اسی کے جاوید بھی یہاں بیٹھا ہے, الحمدللہ جاوید نے ایمانداری سے پاکستان کی خدمت کی ہے کرکٹ کے ذریعے, میں نے بھی, پھر ہم دوسری جگہوں پہ کرکٹ بورڈ میں بھی آئے, ہم نے ایمانداری سے کام کیا ہے. ہم لوگوں کو دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ کیا کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, دوسری چیزوں کی انہوں نے پورے ملک میں آپ دیکھ لیں ندیم بھائی, آپ تو ساری پولیٹیکل پروگرامز کرتے ہیں اور میں آپ جیسے لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں, بلیو می ناٹ, کہ اور میں ان میں سے ہوں. ہم لوگ محب وطن پاکستانی سب ہیں, لیکن جاوید صاحب سے بھی اس پہ جواب دینے. جاوید صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ کرکٹ میں بہت کرپشن ہو رہی ہے, بہت پیسہ بنایا جا رہا ہے؟ سر آپ کو تو پتہ ہے کہ جب یہ سیٹ اپ آ رہا تھا اس سے پہلے میں ریزائن کر کے نکل گیا تھا, رائٹ. میرا تو آنسر سب کے سامنے ہے کہ وجہ کیا تھی, کیوں تھی, کہ میں آلریڈی تھا جب زکا شرف تھے اور بٹ صاحب تھے اس وقت میں تھا, اس وقت ٹھیک ہے جو بھی ٹرائی, مگر اس کے بعد جیسے ہی سیٹ اپ ہوا مجھے حالانکہ کوئی نکال نہیں سکتا تھا کیونکہ میری جاب جو تھی وہ پرماننٹ تھی, مگر میں پہلے آنے سے پہلے اس سے پہلے خود ریزائن کر کے نکل گیا. تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں, پتہ چل رہی ہیں. ابھی آج بھی میں بات کر رہا کہ پی ایس ایل کرپشن ہو رہی ہے. جاوید میاں صاحب اس وقت کرکٹ بورڈ کے اندر کرپشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بلونگ ٹو دا پاکستانی پیپل. میاں صاحب اس وقت کرکٹ بورڈ کے اندر کرپشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو ابھی خود بخود نکل آئیں گی چیزیں. جاوید میاں صاحب, محسن حسن خان صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. میں ایک طرف جا رہا ہوں, میں آپ دونوں بڑے کھلاڑیوں کا بہت شکر گزار ہوں. آپ دونوں کی پاکستان کے لیے بہت خدمات ہیں اور آپ دونوں بڑے کھلاڑی ہیں, پاکستان کا نام روشن کیا آپ نے. ایک بریک لے لیں جی, بریک کے بعد دوبارہ اسٹوڈیو حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اب جی سیاسی رد عمل بھی لے لیا جائے پش اپس کے اوپر. یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مصباح نے یہاں سلوٹ مارا یا کھلاڑیوں نے جیت کے وہاں پہ, کیونکہ جیت کی خوشی تھی, انہوں نے ڈنڈ بیٹھک لگائی اور سلوٹ بھی مار دیا کہ فوجیوں کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری ہیلپ کی فزیکل فٹنس میں, یہ کوئی آپ کو لگا بہت غیر جمہوری طریقہ ہے؟ پابندی لگا جو جی نا تو پش اپ نہ کرو. نہیں ملک صاحب, پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو رائے اس وقت دی ہے محسن حسن خان صاحب نے اور جاوید میاں صاحب سے, میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں دنیا کی کوئی بھی جو ٹیمیں ہوتی ہیں, جیتنے کے بعد کوئی اپنی شرٹ اتار رہا ہوتا ہے, کوئی گراؤنڈ کے چکر لگا رہا ہوتا ہے, کوئی اپنا فلیگ پوری ٹیم پکڑ کے گراؤنڈ کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے, اور یہ جوش اور خوشی کے جذبات ہوتے ہیں. اور جب ٹیم جیتی ہے تو یہاں آپ ٹیم کو چھوڑیں, پاکستان میں کیا ہوتا ہے, لوگ باہر نکل آتے ہیں, لوگ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں, جو کہ غلط ہے لیکن کرتے ہیں لوگ, بھنگڑے ڈالتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں. تو خوشی کو شیئر کرنا, اور یہ تو بہت 42-43 سال کی عمر میں مصباح نے سینچری بنائی یو کے میں. آپ کو وہاں اس نے ٹیسٹ میچ جو تھا آپ نے سیریز برابر کی. وہ شخص جو اس وقت پاکستان کا بیسٹ کیپٹن بن چکا ہے ریکارڈ وائز, اگر وہ اپنے جسچر کا اس طرح اظہار کرتا ہے تو کیا رسپانس یہاں سرکار کا یہ ہے کہ پوچھے کہ پش اپ کیوں لائے نہیں یا سلوٹ کیوں آئے؟ بالکل نہیں, یہ سرکار کا رسپانس نہیں ہے. مطلب آپ شکریہ تو اس کا ادا نہیں کیا, اس کو ایوارڈ نہیں دیا. میں نہیں سمجھتا کہ رانا افضل صاحب ہماری آؤٹ آف 48 ٹیسٹ میچز اس نے 23 میچز جیتے ہیں, جو عمران خان کی بھی نہیں ہے ریکارڈ یہ پاکستان میں. ہمارے ہیرو ہیں, اسی لیے میں نے کہا کہ میں اتفاق کرتا ہوں جو جاوید میاں صاحب نے اور محسن حسن خان صاحب نے کہا, انہوں نے بالکل صحیح کہا, اور اپنی خوشی کو وہ منا رہے ہیں اور انہیں منانا چاہیے. اس میں یہ کوئی بتائیے رضا صاحب, اپنے بڑے سٹارز کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں, سٹارز کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے ہمیں. شکریہ ملک صاحب. بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہیروز کے ساتھ کرتے کیا ہیں, ہم اس قوم کے محسنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اس ٹیم کی جس نے عمران خان کی زیر قیادت پورے ورلڈ کپ ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ آپ کے لیے جیت کے آئے, اس کے بعد کس طرح یہ آستے آستے ٹیم زوال کی طرف گئی. مصباح الحق کا ایز کیپٹن ریکارڈ عمران خان سے بھی بہتر ہے. پہلے عمران کی مثال دی جاتی تھی, ایز اے کیپٹن مصباح ہیز آؤٹ پرفارمڈ ایوری ون, مگر ورلڈ کپ جیت کے نہیں لائے. مگر مصباح الحق وہ ہمارے لیے اتنی قابل احترام کھلاڑی ہے جتنے ہمارے کپتان صاحب ہیں.
ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. اور ہم سلوٹ مارنے میں کیا برائی تھی جی؟ دیکھیں جی, جہاں تک ایک 35 پنچر والے کو لا کے آپ نے بٹھا دیا, 6 دفعہ وہ سپریم کورٹ میں گیا, ہائی کورٹ میں گیا, ایک دفعہ جاتا تھا پھر بیٹھ جاتا تھا, پھر اٹھاتے تھے پھر بیٹھ جاتا تھا, 6 دفعہ اس کو اس کا ایوارڈ دیا گیا جو 2013 میں اس نے کارکردگی دکھائی. اب آپ مجھے بتائیں کہ پورے ملک کے اندر کرکٹ کے شعبے سے منسلک کوئی شخص آپ کو نظر نہیں آیا اس 22 کروڑ لوگوں میں سے, جو آپ نے ایک آدمی جس کا کرکٹ کے ساتھ کوئی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ایک سیکنڈ. نمبر 2, چودھری صاحب سے بھی جواب لے لیں سر, آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا اس کے اوپر, جواب دیں گے سر؟ دیکھیں گزارش ہے جی کہ آپ تو ہمارا سوال پورا ہی نہیں ہونے دیتے تو جواب کہاں سے لیتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سردار صاحب میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, جو انہوں نے بات کی, میں اسی سے جلدی سے لنک کر دیتا ہوں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے تمام الزامات ہمیشہ صحیح ثابت ہوتے رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن نے ثابت کیا کہ آپ کے دھاندلی کے تمام الزامات غلط اور جھوٹ تھے. لیکن جوڈیشل کمیشن میں سیٹھی صاحب نے یہ جا کے بیان دیا تھا کہ انتخابات سے 15 دن پہلے اختیارات رائیونڈ منتقل ہو جان دے کے آئے ہوئے ہیں. باڈل ٹاؤن اور رائیونڈ دونوں میں عرض کرتا ہوں جی کہ اسی کمیشن نے یہ جتنے الزام ان کے نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے لگائے گئے تھے, گھوڑا اسپتال, 35 پنچر, سارے وہ سارے غلط ثابت ہوئے ہیں. اب اس کی ضرورت نہیں, میرا خیال ہے کہ اب اس کو کوٹ کرنا سپریم کورٹ کے اتنے واضح فیصلے کے بعد یہ غیر جمہوری ہے اصل میں, اور یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. کوئی ثبوت تھا ہی نہیں نا, وہ اگر ہوتا تو اب تک لے آتے. خان صاحب نے کہہ دیا تھا, خان صاحب نے کہہ دیا تھا یہ سیاسی کوئی ٹیپ شیپ نہیں ہے آپ کے پاس. 35 میں عرض کروں, دیکھیں چودھری صاحب بھی بہت میرے مہربان دوست ہیں. اب کیونکہ ہم ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, جہاں تک ہم نے یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ کے ہم نے فیصلے کو قابل عزت ہے, قابل احترام ہے, جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہم اس کو سر آنکھوں پہ مانیں گے. مگر 6 دفعہ ایک آدمی کو اخلاقی طرح جائز ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ سے اس کو روکا جائے, آخر وہ سپریم کورٹ تک پہنچے. ایک آدمی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے وہ اس پہ وہ کیوں اس طرح انٹرسٹڈ تھا. ایک دوسرا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آج جو کرکٹ بورڈ کی جو انکم ہے اس کا آڈٹ کرا کے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم ہوگا. اس سے پہلے ایسا بھی ہے کہ 5 ارب روپے اس میں 4 اسٹیڈیمز بھی بنے, نئے اسٹیڈیمز بنے, کرکٹ ٹیموں پہ خرچ ہوا, اس کے باوجود بھی 5 ارب روپے ڈپازٹس تھے. بات کیا ہے کہ بہت کرپشن ہو رہی ہے. جاوید میری عرض سنیں نا, دونوں بہت قابل عزت, قابل احترام اور پاکستان کے ایک ہیرو ہیں, اور ان کی پوری زندگی کرکٹ کے لیے گزری ہے. اگر وہ بات کرتے تو اس کا مقصد ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کو ایک ایسے آدمی کو جو پش اپس لگانے پہ 2 آدمی بھیجے, میں ان کو جانتا ہوں, ان میں سے ایک آدمی کو, اس نے کہا ہے کہ مجھے اس وقت بہت افسوس ہو رہا تھا جب میں نے یہ میسج کنوے کیا ہے. اچھا, یہ میسج دیا گیا کھلاڑیوں کو کہ پش اپس مت لگاؤ؟ کو وہ میسج کنوے کروایا گیا. وہ کون سے 2 بندے تھے جنہوں نے میسج دیا؟ معذرت چاہتا ہوں, نام نہیں بتائیں گے, میں اس کی لیکن یہ کرکٹ بورڈ نے 2 بندے بھیجے جی, کہ ان کو جا کے میسج دو کہ آئندہ یہ حرکت تم نہیں کرو گے. یہ کس نے کہا, کہہ کے کس نے بھیجا؟ کرکٹ بورڈ کے جو کرتا دھرتا ہے اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, تو ان کو سیٹھی صاحب ان کو بہت زیادتی ہے. سردار صاحب کی اپنی ذاتی انفارمیشن ہے, میں ایسے چیلنج اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں پتا اس انفارمیشن کہاں سے انہوں نے لی ہے, لیکن میں نے حکومت کی طرف سے آپ کو یہ بات واضح کی ہے کہ حکومت کی طرف سے نہ کوئی ایسی کوئی ڈائریکشن ہے, یہ نوٹس لینے والی بات ہی نہیں ہے, اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے کہ بات کی بھی جائے. ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے بات کی, تو میں چھوٹا سا کمنٹ یہ کروں گا اس پہ کہ دیکھیں, اس طرح آپ اگر انفرادی حیثیت میں افراد کی مختلف محکموں میں یا پوزیشنز پہ تقرریوں کو تنقید کریں یا ان کو اس طرح جانچنے کی کوشش کریں تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں, اس کی ادارے کے اندر کارکردگی کیا ہے اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے. میرے پاس ٹائم, اور اگر کارکردگی بہتر ہو, کارکردگی خراب ہے, دیٹ از اے بیڈ اپوائنٹمنٹ. ٹھیک ہے, چودھری صاحب وجہ فرماتے ہیں ہمیں انڈیویجولز پہ نہیں جانا چاہیے, مگر کیونکہ آج موضوع اس سے منسلک ہے اس لیے مجھے مجبوراً اس پہ بولنا پڑا. جہاں تک پش اپ کا تعلق ہے کہ جب آپ نے اس میں ایسے کون سی برائی تھی, یہ تو ایک سمبل ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب جیتنے کے بعد دنیا میں انڈیویجولی بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ دنیا اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے. اگر ہمارے کرکٹ ٹیم نے جیتنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا, اور اپنی ایک سمبل ہے پنجاب کے اندر, خاص طور پہ پنجاب میں, کہ جب وہ کرتے ہیں تو اس قسم کے ڈنڈ لگاتے ہیں اور پش اپس لگاتے ہیں, تو صرف اس لیے کہ فوج کو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی ٹریننگ لی, ان سے کیا, اور فوج کی ایک روایت ہے, تو اس روایت کو, اور وہ بھی ہماری اپنی فوج,
اس ملک کی فوج جس نے ان کو اس حد تک ٹریننگ دی ہے، میں عرض کروں اس کو ٹریننگ دی ہے، میں عرض کروں خدمت میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا میرے خیال میں. اور یہ تو یار محمد رند صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اس کے علاوہ جاوید میاں صاحب اور محسن حسن خان صاحب، آپ سب کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.